بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ انتہائی قابل احترام سامعین، ٹاپک وہی ہے کہ بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ماں باپ اور ٹیچرز یہ دو شخصیات ہیں جن کا انتہائی اہم رول ہے اور یہی رسپانسیبل ہے۔ اس سے پہلے میں 2 لیکچرز میں بتا چکا ہوں۔ اپنے فرسٹ لیکچر میں میں نے بتایا ہے کہ پیرنٹس والدین کو کیا کرنا چاہیے جس سے ان کے بچوں کا فیوچر برائٹ ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرے لیکچر میں میں نے بتایا تھا کہ ٹیچرز جو ہے اس کے بھی 2 پارٹس ہیں، ایک ٹیچر کیسا ہونا چاہیے اور دوسری بات تھی کہ ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ٹیچر کیسا ہونا چاہیے وہ میں نے دوسرے لیکچر میں بتایا کہ ٹیچر کو کیسا ہونا چاہیے۔ وہ میں نے بتا دیا تھا کہ ٹیچر جو خصوصیات اپنے اسٹوڈنٹس میں دیکھنا چاہتا ہے وہ تمام خصوصیات سب سے پہلے ٹیچرز میں ہونی چاہیے۔ اب ناظرین، جو تھرڈ میرا لیکچر ہے وہ لیکچر جو ہے اس میں نے کہا تھا بتاؤں گا کہ ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے۔ ہاں جی، ٹیچرز کو بچوں کے اندر چھپی ہوئی خصوصیات، ان کا ٹیلنٹ، ان کا پوٹینشل اور ان کی اچھی صفات کو ان سے باہر نکالنا ہے۔ جو اندر چھپی ہوئی ہیں وہ تو موجود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے۔ تو اشرف المخلوقات کا مطلب ہے تمام مخلوقات سے اعلیٰ مخلوق، دماغ رکھنے والی، سوچ رکھنے والی، ذہن رکھنے والی، ڈیسیژن کرنے والی۔ تو یہ تمام خصوصیات جو بچوں کے اندر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہیں، تو وہ ٹیچر نے ان کو باہر کیسے نکالنا ہے۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں۔ ایک ہارمونیم ہے، ہارمونیم کے اندر خصوصیات تو ہیں کہ وہ سریلی آواز نکال سکتا ہے، لیکن اگر اس کو کوئی استعمال نہیں کرے گا، اس کو یوز نہیں کرے گا، اس کو بجانے کی کوشش نہیں کرے گا، ٹیکنیک استعمال نہیں کرے گا کہ اس کی کیز کو فنگر ٹپ سے کس ترتیب سے پریس کرنا ہے، اور اس کا جو پردہ ہوتا ہے اس کو آپ نے ایئر پریشر سے کس طرح پریس کرنا ہے تاکہ وہ اس کے اندر سے وہ سر جو ہے وہ باہر آ جائیں۔ تو اس کے لیے ٹیکنیک چاہیے۔ جب تک وہ سر باہر نہیں آئیں گے تو اس کی اہمیت نہیں ہے۔ وہ تو ایک لکڑی کا کھوکھا ہے، لکڑی کا بنا ہوا ایک باکس ہے، ڈبہ پڑا ہوا ہے، اس کی امپورٹنس نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اگر کوئی اس کو ٹیکنیک کے بغیر استعمال شروع کر دے، ایئر پریشر بھی دے اور ایسے الٹی سیدھی انگلیاں گھمانا شروع کر دے، تو وہ شور مچا دے گا۔ وہ لوگوں کے کانوں کو اس کی آواز اچھی نہیں لگے گی، وہ اس سے فیڈ اپ ہوں گے، وہ اس سے اکتا جائیں گے اور وہ کہیں گے بند کریں، یہ شور ہے۔ جب اس کو کسی ٹیکنیک کے ساتھ، کسی ریدم کے ساتھ، کسی ترتیب سے فنگرز کو موو کریں گے تو وہ سریلی آواز بن جائے گی، لوگوں کے کانوں کو اچھی محسوس ہوگی، وہ لوگ سننا چاہیں گے اس کو، تو لوگوں تک اچھا میسج کنوے کرے گی۔ اسی طرح بانسری بھی ایسے ہی ہے۔ بانسری کو بھی جب آپ اس کو انگلیوں سے سوراخ جو ہے اس کو آپ انگلیاں اس طرح موو کریں گے اور ادھر سے اپنی بلو کے ذریعے سے اس کو بلو کریں گے تو پھر کیا ہوگا، اس میں سے بانسری سے سریلی آواز نکلے گی۔ اگر آپ اس کو ترتیب سے نہیں گھمائیں گے اور بلو کریں گے، پھونکا ماریں گے اور بے ہنگم قسم کی فنگرز موو کریں گے تو وہ بھی شور کرے گی جو لوگوں کے کانوں کو اچھی نہیں لگے گی۔ وہ فیڈ اپ ہو جائیں گے، وہ کہیں گے شور بند کرو، اس سے متنفر ہو جائیں گے، بھاگیں گے۔ یہ ایگزامپل اس لیے میں دے رہا ہوں کہ خصوصیات تو اندر ہوتی ہیں، لیکن جب تک ان کو کسی ٹیکنیک کے ساتھ، سر کے ساتھ اس کو باہر نہ نکالیں، اس کی خصوصیات کو لوگوں تک نہ پہنچائیں، وہ بانسری کی سریلی آواز ہو چاہے ہارمونیم کی سریلی آواز ہو، لوگوں تک پہنچے گی تو ہارمونیم کی بھی اہمیت ہوگی اور بانسری کی بھی اہمیت ہوگی۔ اگر لوگوں تک نہیں پہنچتی تو اس کی امپارٹنس نہیں ہے۔ اسی طرح میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ پاک نے جو انسان کے اندر خصوصیات ڈالی ہیں تو بچوں میں وہ خصوصیات موجود ہیں۔ تو ٹیچر کا کام ہے کہ اس کو کسی ٹیکنیک کے ساتھ ان خصوصیات کو باہر نکالے۔ اگر ٹیکنیک ٹیچر استعمال نہیں کرے گا تو وہی خصوصیات وہ پھر بچوں کی شرارتیں بن جائیں گی، وہ بچوں کی
غلط حرکتیں بن جائیں گی، وہ بچے جو ہے بجائے اس کے کہ وہ فیوچر برائٹ کی طرف جا رہیں گے، وہ ڈارک فیوچر کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ اس کو ٹیکنیک استعمال نہیں کریں گے۔ سپوز آپ ٹیچر جو ہے بچوں کے اندر چھپی ہوئی خصوصیات کو اگر باہر نکالنا چاہتا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے، تو علم کی شمع روشن کرے گا ان کے دل و دماغ میں۔ اب دل و دماغ میں علم کی شمع تب روشن ہوگی جب علمی باتیں دماغ تک جائیں گی۔ اب علمی باتیں دماغ تک پہنچانے کے لیے علمی باتیں بچوں کو بتانی پڑیں گی۔ اب ٹیچر علم و ادب کی باتیں جو ہے وہ بچوں کے دماغ تک پہنچانے کے لیے ان کو لیکچر شروع کر دے، تو وہ لیکچر ایسے ہی ہوگا جیسے میں نے کہا ہے کسی ہارمونیم کو یا بانسری کو بغیر کسی ٹیکنیک کے، بغیر کسی ترتیب کے، بغیر کسی ریدھم کے آپ اس کو پریس کریں گے یا بلو کریں گے تو وہ شور کر دے گا۔ اسی طرح بچوں کو بھی اگر ٹیکنیک استعمال کیے بغیر آپ ان کے اندر علم پہنچانے کی کوشش کریں گے تو بچے اس سے فیڈ اپ ہوں گے۔ جیسے لوگ اس کو شور سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بند کرو، تو بچے بھی ٹیچر کو کہیں گے کہ آپ ہمیں لیکچر دینا بند کریں۔ وہ نہیں سنیں گے آپ کی بات غور سے، اس پہ عمل نہیں کریں گے، اس کو یاد بھی نہیں کریں گے، جو آپ سبق ان کو دینا چاہتے ہیں وہ ان تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، ان کی دلچسپی نہیں ہے، ان کو ان کے کانوں کو اچھی نہیں لگ رہی، کیونکہ آپ نے وہ ٹیکنیک استعمال نہیں کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ٹیچرز جب بچوں کو اس طرح لیکچر دیتے ہیں تو پھر ٹیچرز اور بچوں کے پیرنٹس کا آپس میں تناؤ شروع ہو جاتا ہے، کہ ٹیچر بچوں کے پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ بچے کو ڈیلی سبق یاد کروا کر نہیں بھیجتے، بچے کو سبق یاد نہیں ہوتا، تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے پاس اس کو ایڈمیشن کروایا ہے، ہم نے آپ کے پاس 5 گھنٹے کے لیے بھیجتے ہیں، ہم اس کی فی پے کر رہے ہیں، تو یہ تو آپ کی ڈیوٹی تھی اس کو یاد کروانا، تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں۔ تو ٹیچر اور پیرنٹس کا تناؤ ہوتا ہے جب جب پیرنٹس ٹیچرز پہ پریشر ڈالتے ہیں تو آگے سے ٹیچر جو ہے وہ پھر بچوں پہ پریشر ڈالنا شروع کر دیتی ہیں، بچوں کو جو ہے وہ سختی کرتی ہیں بچوں پہ، تو بچے پھر فیڈ اپ ہو جائیں گے۔ جب بچوں کو ٹیچر سختی کریں گی، شاؤٹ کریں گی، بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیں گی، آپ سبق کیوں نہیں یاد کر رہے، تو بچے پھر وہ سکول سے، ٹیچر سے، کلاس روم سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ پھر پیرنٹس ٹیچر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو بچہ اب سکول بھی نہیں آتا۔ تو در حقیقت وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی، اسی بنیاد پر میں نے آج کا یہ لیکچر شروع کیا تھا کہ ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے، کس انداز سے، کس ٹیکنیک سے بچوں کے دل و دماغ تک علم کی شمع روشن کرنی چاہیے۔ تو وہ اب میں طریقہ بتا رہا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ بچوں کی نفسیات کو سٹڈی کریں۔ بچوں کی نفسیات کو سٹڈی کریں گے اور ان کی نفسیات کے مطابق ان تک بات کریں گے تو پھر بچوں کے دماغ میں جائے گی، کیونکہ جب تک آپ کی بات بچوں کو اٹریکٹ نہیں کرے گی، آپ کی بات اچھی نہیں لگے گی، آپ کی باتوں سے میں انٹرسٹ بچے کا نہیں ہوگا، تو وہ کیوں سنے گا آپ کی بات۔ اب آپ نے بچوں کو سٹڈی کرنا ہے۔ سٹڈی کرنے کا طریقہ میں آپ کو پھر ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ 5-7 بچوں کو فری چھوڑ دیں گھر میں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں، ان بچوں نے کھیلنا شروع کر دیا، انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، یہ جھولوں کی طرف جائیں گے، یہ ٹوائز اٹھا لیں گے، ٹوائز سے کھیلنا شروع کر دیں گے، یہ شور مچائیں گے، یہ جمپ لگانا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگیں گے، دھکا دیں گے، اور آپ ان کو روک رہے ہوں گے کہ نہیں کرنا ایسا، نہیں کرنا ایسا، لیکن وہ آپ کی بات بھی اوبے نہیں کریں گے، ایسا وہ کرتے رہیں گے۔ پھر آپ تجربہ کریں کہ یعنی کہ وہ ساری باتیں اس لیے وہ بچے کر رہے تھے کہ وہ ان کو اٹریکٹ کر رہی تھی، ان کی نفسیات کے مطابق تھا، تو اس طرح وہ جا رہے تھے، تو آپ ان کی نفسیات کے خلاف ان کو روک رہے تھے، اس لیے وہ آپ کی بات سنتے نہیں تھے بچے۔ اب آپ ایگزامپل فار کہ آپ یوں کریں، گھر میں جو بڑا آپ کا ایل ای ڈی ہے، اس ایل ای ڈی پہ ڈوریمون کارٹون لگا دیں لاؤڈ آواز میں۔ آپ دیکھیں گے جو ہی ڈوریمون کی آواز سنیں گے، تمام بچے اپنی تمام ایکٹیویٹیز چھوڑ کے بھاگ کے آئیں گے اور ایل ای ڈی کے سامنے بیٹھ جائیں گے، اور پن ڈراپ سائلنٹ سے وہ اس کو دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اب دیکھیں انتہائی قابل احترام سامعین کہ وہی بچے جو آپ کی بات نہیں سن رہے تھے، وہ رک نہیں رہے تھے، ایکٹیویٹیز اپنی گیم سے، کھیلوں سے، شرارتوں سے باز نہیں آ رہے تھے، ڈوریمون کی آواز سنتے ہی کارٹون کی آ کے بیٹھ گئے، نہ صرف بیٹھ گئے بلکہ فلی کنسنٹریشن سے
پن ڈراپ سائلنٹ کے ساتھ انہوں نے اس کو سننا شروع کر دیا. اب دیکھیں کہ فرض کریں ہاف این آور کا وہ کارٹون تھا, وہ سٹوری تھی, وہ ختم ہو گئی. صرف سنا نہیں ہے, آپ ان بچوں سے اگر پوچھیں گے کہ اس ڈوریمون میں وہ ڈوریمون کیا بات کر رہا تھا, تو وہ بتائیں گے پوری سٹوری, کیونکہ اس میں ایک سبق آموز کہانی ہوتی ہے جو بچوں کو یاد بھی ہو جاتی ہے. اب دیکھیں وہ پوری کی پوری جو ڈوریمون نے یہ جو, چاہے وہ اتفاق میں برکت تھی, چاہے وہ گریڈ از کرس تھی, یا اس طرح کی کوئی بھی سبق آموز کہانی تھی, تو ان بچوں کو یاد بھی ہو گئی. اب اس ڈوریمون نے یا اس ٹی وی نے تو بچوں کو یاد نہیں کروایا. پیرنٹس کہہ رہے تھے کہ ٹیچر یاد کروائیں, ٹیچر کہتی تھی کہ پیرنٹس یاد کروائیں. بھئی یاد کروانا کیا ہوتا ہے؟ یاد کروانا کچھ نہیں ہے. اگر آپ بچوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے, جو ڈوریمون کارٹون بنانے والے نے کارٹون بنائے تھے, تو اس نے بچوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس میں بچوں کے ذہن کے مطابق انتہائی اٹریکٹیو کہانی, وہ کہانی بنائی. اس کہانی میں پھر اس نے سسپینس ڈالا, اسی کہانی میں اس نے بچوں کے معیار, بچوں کی سمجھ اور بچوں کے مطابق اس میں جوکس ڈالے, بچوں کی لائکنگ والے اس میں میوزک ڈالا گیا, اس میں تھرل, اس میں ایکشنز, یہ ساری بچوں کو اٹریکٹ کرنے والی چیزیں اس میں ڈال دی گئیں اور بہترین سٹوری بنا دی گئی. اور بچوں نے انٹرسٹ سے دیکھا, اور ان کو پھر یاد نہیں کروانا پڑا, کیونکہ وہ دلچسپی اور انٹرسٹ کے ساتھ پن ڈراپ سائلنٹ سے غور کے ساتھ, بڑے غور سے سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے, تو ان کو یاد ہو گیا. اب میں آؤں گا ٹیچر کی طرف. تو اگر ٹیچر بھی اسی طرح علم کی شمع روشن کرنی ہو, تو ان کے انٹرسٹ کے مطابق, اگر اس بچوں کے انٹرسٹ کے مطابق اپنا لیکچر تیار کر کے ان کو بتائے گی, تو اس پہ بچے سنیں گے بھی صحیح اور خود بخود یاد بھی ہو جائے, کیونکہ وہ دلچسپی لے رہے ہوں گے. جس طرح میں نے کہا تھا کہ اب دیکھیں تو بانسری اور ہارمونیم کو بغیر ٹیکنیک سے, بغیر ترتیب سے جب آپ موو کریں گے اور بلو کریں گے, تو وہ شور ہوگا, اس سے بھاگیں گے لوگ. جب آپ کسی خاص ٹیکنیک کے ساتھ ان کو موو کریں گے, فنگرز کو بھی اور بلو بھی کریں گے, تو وہ پھر سریلی آواز بن جائے گی, لوگوں کو اچھی لگے گی. تو ٹیچر بھی اسی طرح اپنے لیکچر کو بچوں کی نفسیات کے مطابق اگر ان کو پرووائڈ کرے گا ماحول, انوائرمنٹ, تو پھر بچے اس کو سنیں گے اور اس کو یاد بھی کر لیں گے. اب کیسے کرنا چاہیے ٹیچر کو؟ تو جس طرح میں نے بتایا کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے بچے کیا کر رہے تھے, شروع میں وہ یہ کر رہے تھے کہ وہ کھیل رہے تھے, بالز کے ساتھ کھیل رہے تھے, وہ بچے سلائڈز پہ جا رہے تھے, جھولوں کی طرف تھے, ایک دوسرے سے پکڑنا کھیل رہے تھے, ٹوائز کے ساتھ کھیل رہے تھے, بالز کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو آپ سب سے پہلے ٹیچر کو چاہیے کہ پلے گروپ کے بچوں کے لیے, نرسری کے بچوں کے لیے کلاس روم کا انوائرمنٹ پلے لینڈ جیسا ہو. کلاس کی بڑی دیوار پر بڑا جو ہے LED کی سکرین ہونی چاہیے, کلاس کے اندر بچوں کے ہر قسم کے ٹوائز ہونے چاہیے, کلاس روم کے اندر جو ہے چھوٹی چھوٹی سلائڈز ہونی چاہیے بچوں کے کھیل کے لیے. تو یہ انوائرمنٹ بنائیں, اور اس کے بعد جو لیکچر ہے وہ آپ نے جس طرح پہلے شروع کیا تھا کہ آپ ABCD ABCDEF ABCDEF, تو آپ بار بار اس طرح رٹوانے سے وہ رٹو طوطا نہیں بنانا. الے بے جیم تے, الے بے پے تے ٹے سے جیم, الے بے پے تے ٹے سے جیم, اس طرح نہیں کرنا 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. نو, اٹس ناٹ پراپر وے. آپ نے اب لیٹسٹ دور ہے, اب کمپیوٹر کا دور ہے, اب نیٹ کا دور ہے, اب IT کا دور ہے, اب گوگل کا دور ہے, اب YouTube. اب ٹیچرز کو چاہیے کہ جو بچے کا ایک 1 ویک کی ڈائری ہے, اس ڈائری میں پہلے لیسن پلاننگ کریں کہ اس ویک میں بچوں کو کون کون سے سبجیکٹ کا کتنا پورشن دینا ہے. اس ویک میں پھر ہر ڈے کے لیے ہے کہ آج کے دن کے لیے بچوں کو کیا پڑھانا ہے. تو اس کے مطابق آپ نے ٹیچر کو چاہیے کہ ٹیچر جائے یوٹیوب میں ABC ہے, 1 2 ہے, الف بے ہے, تو اتنی زبردست قسم کی اس کے متعلق کارٹون, جیسے ڈوریمون تھا اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں, ایکٹیویٹیز کے ذریعے وہ پڑھایا جا رہا ہے. وہ کارٹون پڑھ رہے ہیں, اور اتنی زبردست, انٹرسٹنگ, دلچسپ اور بچوں کو اٹریکٹ کرنے والی وہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. وہ ویڈیوز لیں, USB میں ڈالیں اس ترتیب کے ساتھ کہ فرض کریں کل جو لیکچر ہے
تو اس کے لیے آج ٹیچرز کو گھر میں وہ ویڈیو بھی تیار کرنی چاہیے USB میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی پریکٹیکل کلاس میں ایکٹیویٹی تیار کرنی چاہیے جس سے بچے خود بھی پریکٹیکلی اس کو پرفارم کریں اور اس کو لرن کریں۔ تو اسی بات کو میں سپوز کرتا ہوں، فرض کریں کہ بچے کو 1 2 3 ABC اور ا ب ج یہ آپ اگر بچے کو سکھا رہے ہیں تو اس کے لیے ٹیچرز کو چاہیے کہ کلرڈ جو پیپر ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سرکل بنا کے ان کی کٹنگ کرے اور اس کے اوپر ABCD لکھے، یا پھر 1 2 3 4 لکھے، یا ا ب پ ت ٹ سے رائٹ کریں۔ اس کے بعد ان کو جو کلاس میں ٹوائز پڑے ہوئے ہیں ہر ٹوائز کے اوپر وہ 1 2 3 ABC پیسٹ کر دیں۔ اب پیسٹ کرنے کے بعد آپ کلاس میں آئیں گی، پہلے تو اس کو LED پہ وہ جو کارٹون تھے اس شکل میں ان کو آپ نے اس کو پڑھانا ہے بچوں کو۔ جب وہ وہاں سے فری ہوں گے تو اب بچوں کو کہنا ہے بچوں اب آپ کا کمپٹیشن ہے، اب آپ جس طرح بچوں کو آپ کو پتہ نفسیات کا کہ بچوں کو کہیں یہ پہلے جو ہے اس بال کو کون اٹھائے گا، بچے کہتے ہیں میں، پھر بھاگ پڑیں گے میں پہلے اٹھاتا ہوں۔ بچے کو کہوں جی پہلے جو ہے یہ وہ ٹوائے کون اٹھا کے لائے گا، بچہ کہے کہ میں اٹھا کے لاتا ہوں۔ تو اسی طرح ہم بچوں کو کہیں کہ یہ جو ABC والے ٹوائز پڑے ہوئے ہیں اب آپ کا کمپٹیشن ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے، ٹیچر بولے گی بچوں کو کہ یہ آپ نے B اٹھانا ہے، یہاں سے 3 اٹھانا ہے، اور ا ب میں سے آپ نے پے اٹھانی ہے۔ یہ 3 چیزیں جو اٹھا کے پہلے آپ جائیں تو میں ٹائم واچ پہ ٹائم نوٹ کروں گی، تو جو بچہ سب سے پہلے اٹھا کے لائے گا تو اس کو چاکلیٹ دوں گی، اس کو یہ ٹوائے نام دوں گی، اس کو میں نے یہ ٹافی دینی ہے۔ تو اس طرح کے اٹریکشن دیں بچوں کو، ان کا کمپٹیشن کروائیں گی، تو بھاگ کے جب وہ آپ کہیں گے 3 اٹھا کے لاؤ تو 3 اٹھائے گا، تو 3 تب اٹھائے گا جب اس کو پہچان ہوگی۔ آپ کہیں گے کہ آپ پے اٹھا کے لائیں یا تے اٹھا کے لائیں، آپ کہیں گے 3 4 یا 5 اٹھا کے لائیں، تو وہ جب اٹھا کے لائیں گے نہ صرف ان کو پہچان ہو جائے گی بلکہ جب آپ بچوں کو ڈکٹیشن، ڈاجنگ یا املا کروائیں گے تو بڑی سپیڈ کے ساتھ وہ لکھ لیں گے، اور ایسی ان کو پہچان ہو جائے گی وہ کبھی نہیں بھولے گی۔ تو اس پیٹرن سے انتہائی قابل احترام ناظرین اور ٹیچرز جو مونٹیسوری ٹیچرز ہیں، اگر وہ اس طرح بچوں کی نفسیات کے مطابق ان کو ٹیچ کریں گی تو پھر جب وہ آپ کی بات انتہائی انٹرسٹ سے، دلچسپی سے سنیں گے، پن ڈراپ سائلنٹ کے ساتھ، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، وہ کبھی ساری زندگی ان کو نہیں بھولے گا، ا ب بھی 1 2 3 بھی۔ تو اسی طرح اپنے تمام لیکچر جو ہے آپ پرکشش بنائیں ویڈیوز کے ذریعے، اور آپ جب بھی کلاس میں پڑھائیں تو ایک دن پہلے اس کی تیاری کریں، اس کی ایکٹیویٹی، انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی تیار کر کے لائیں، جب بچوں کو کھیل کود میں وہ بچے سمجھیں کہ ہم سپورٹس کر رہے ہیں، سپورٹس کمپٹیشن ہے، اور اس دوران بچوں کو لرننگ شروع ہو جائے گی۔ اس انداز میں پھر وہ جو آپ کی بات ہے تو میں نے پھر اسی طرف آؤں گا کہ وہ ہارمونیم جو ٹیکنیک کے بغیر بجایا گیا یا بانسری بغیر ٹیکنیک کے اس کی فنگرز موو کی گئیں تو وہ شور ہوتا ہے اور اس کو کوئی پسند نہیں کرتا، کوئی سننا نہیں چاہتا کیونکہ وہ کانوں کو اچھی نہیں لگتی۔ اس طرح ٹیچرز بھی بغیر ٹیکنیک کے اگر علم کی بات، علم کی شمع روشن کرنے کی کوشش کرے گی تو پھر وہ شور ہوگا ان بچوں کے لیے، وہ بچے کہیں گے کہ یہ شور ہے ہم نہیں سنتے۔ وہ آپ کی ٹیچر کی بات کو جب غور سے سنیں گے نہیں تو وہ یاد کیسے کریں گے، اور بلکہ وہ فیڈ اپ ہو جائیں گے ٹیچر کے باتوں سے بھی، ٹیچر سے بھی، سب چیزوں سے۔ تو اسی لیے جب آپ کسی ٹیکنیک کے ساتھ یہ ساری پرکشش چیزیں بچوں کے لیے لے کے جائیں گی، ان کا انٹرسٹ بڑھے گا اور ان کو یاد ہو جائے گا، تو علم کی شمع وہ ان کے دل و دماغ میں روشن ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں، دوسری بات یہ ہے انتہائی قابل احترام سامعین کہ اب ٹیچر ہے، ٹیچر بچوں کو کروا رہی ہے رائٹنگ۔ اب رائٹنگ کے لیے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیچر نے جب جو خوبی بچوں میں چاہتی ہے دیکھنا، پہلے اس میں خوبی ہونی چاہیے۔ اگر بچوں کی رائٹنگ انتہائی خوبصورت دیکھنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے ٹیچر کی اپنی رائٹنگ خوبصورت ہونی چاہیے۔ تو نوٹ بک پہ رائٹنگ کرواتے ہوئے سب سے ٹاپ لائن پہ ٹیچر نے انتہائی خوبصورت رائٹنگز کے ساتھ فرسٹ لائن خود جو ہے رائٹ کرنی ہے۔ کرنے کے بعد پھر بچوں کی جو پینسلز ہیں وہ شارپ کروانی چاہیے،
اور پینسل اچھی کمپنی کی ڈارک لکھنے والی، لائٹ نہیں، ڈارک پینسل ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جب بچے لکھنا شروع کریں تو ٹیچر کو چاہیے کہ انہیں کہیں کہ آپ جب فرض کریں آپ اے بی سی لکھوا رہی ہیں کہ اے رائٹ کرنے کے بعد آپ نے سٹاپ کر لینا ہے. اس کے بعد میں جب بولوں گی تو بی رائٹ کریں تو آپ نے بی پھر رائٹ کرنا ہے. تو جب اے رائٹ کر لیں تو ٹیچر پورا راؤنڈ لگا کر تمام کلاس کے بچوں کو چیک کریں. اگر کسی بچے نے صحیح نہیں لکھا تو اس کو گائیڈ کریں کہ دیکھیں اس کے اوپر جو میں نے اے رائٹ کیا تھا وہ 3 لائن میں تھا، آپ کا جو اے ہے وہ 3rd لائن کو ٹچ نہیں کر رہا نیچے. یہ دیکھیں اس کے جو فٹ ہیں وہ اس کو ٹچ نہیں کر رہے، تو پھر وہ کر دے گا. کسی اور بچے نے فرض کریں اوپر 1st لائن کو ٹچ نہیں کیا، اس کو آپ نے گائیڈ کرنا ہے. تو آپ نے بتانا ہے کہ اوپر دیکھیں کس طرح میں نے رائٹ کیا، تو آپ نے ویسے رائٹ کرنا ہے. تو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہیں گے. یہ بہترین طریقہ ہے. لیکن ٹیچر کیا کرتی ہیں، جب بچے سارا کچھ رائٹ کر لیتے ہیں، نوٹ بک ساری نوٹ بک اٹھا کر اپنی ٹیبل پہ لے آتی ہیں، چیئر پہ، اور وہاں چیک کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو ناظرین یہ طریقہ انتہائی غلط طریقہ ہے کہ آپ جب چیک کر رہی ہیں تو مسٹیکس پہ انڈر لائن تو کر رہی ہیں، لیکن بچے کو تو گائیڈ نہیں کر سکی. آپ نے بچے کو دے دینی ہے، بچے نے اپنی بک نوٹ بک جو ہے اپنے بیگ میں ڈال لینی ہے. تو وہیں پر سپاٹ پہ آپ چیک کریں گی اور آپ نے بتانا ہے کہ جو بچے خوبصورت رائٹنگ کے ساتھ اس پیج کو کریں گے ان بچوں کو میں سٹار، کلرڈ فل سٹار بناؤں گی، ایکسیلنٹ لکھوں گی، شاباش لکھوں گی، ویل ڈن، ویری گڈ ریمارکس دوں گی جس کا اچھا لکھا ہوگا، اور ان کے لیے کلیپنگ بھی کروں گی. تو یہ اپریشیٹ کریں اور بچوں کو ساتھ ساتھ گائیڈ کریں گی اور ان کو انعام بھی دیں. تو پھر ان کی رائٹنگ امپروو ہوگی، خوبصورت رائٹنگ بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور آپ جو چاہیں گی رائٹنگ اسی ٹریک پہ بچے آ جائیں گے. یہ 2 باتیں ہو گئی. اور تیسری بات ناظرین وہ یہ ہے کہ آپ نے بہت سے ٹیچر جو ہے مار نہیں پیار کا مطلب نہیں سمجھ سکے. وہ مار نہیں پیار کے مطلب اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ وہ بچوں کو اس سلسلے میں انہوں نے بچوں کو ضدی بنا دیا ہے، پیار پیار میں بچوں کو بگاڑنا شروع کر دیا ہے، پیار پیار میں بچوں کی خصوصیات جو ہے وہ نیگیٹو بنانا شروع کر دی ہیں، بچے ڈس اوبے کرنے لگ گئے ہیں. تو یہ اس کا مقصد نہیں ہے پیار کا، اور نہ ہی یہ مطلب ہے کہ پیار نہیں کرتے تو مار کے آپ یا شاؤٹ کر کے یا ڈانٹنے کے بعد ان کی پرسنالٹی ڈیمیج کریں، ان کا کانفیڈنس لوز کر دیں، بچوں کو ڈسکریج کرنا شروع کر دیں. تو یہ مقصد بھی نہیں ہے. دیکھیں جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ ٹیچر کے اندر تمام وہ خصوصیات ہونی چاہیے جو وہ بچوں میں دیکھنا چاہتی ہیں. تو اگر اسی طرح کی خصوصیات ٹیچر میں ہوں گی تو بچوں کی تو وہ آئیڈیل بن جائیں گی. جب بچوں کی وہ ٹیچر آئیڈیل ہوگی تو آئیڈیل تو وہ اس کا لیڈر ہوتا ہے، وہ رہنما ہوتا ہے، وہ اس کا قائد ہوتا ہے. تو جس کو وہ اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے، جس کا وہ فین ہوتا ہے، اس کو وہ اوبے کرتا ہے. تو بچے آپ کے ڈانٹنے یا غصے یا شاؤٹ ہونے سے آپ کو اوبے نہ کریں، بلکہ آپ کے پیار میں، آپ کے احترام میں آپ کو اوبے کریں. تو یہ ہوتی ہے اوبیڈینسی. تو ڈس اوبیڈینٹ اس طرح نہ بنائیں کہ بچوں پہ تشدد کرنا شروع کر دیں. تو اب نمبر 4 بات بتاؤں گا، وہ بھی انتہائی اہم ہے. وہ اس طرح ہے کہ کچھ ٹیچرز کا خیال یہ ہے کہ بچوں کو ان کی مراعات جو ہے کم کر کے ان سے مراعات لے کر ان کو پنش انڈائریکٹ کریں، کہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سبق یاد نہیں کیا تو لہٰذا اگر آپ نے سبق یاد نہ کیا تو میں آپ کو یہ ٹوائز نہیں دوں گی. یا آپ اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ ہوم ورک نہیں کر کے لائیں گے اچھا تو میں پھر آپ کو گڈ نہیں دوں گی. تو یہ ناظرین یہ نیگیٹو رویہ ہے، نیگیٹو ایکٹیویٹی ہے. اس ایکٹیویٹی کو نہیں کرنا چاہیے. ٹیچر کو پازیٹیو ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ اگر آپ نے سبق یاد نہ کیا تو میں آپ کو یہ چیز نہیں دوں گی. اس کے بجائے وہ اگر یہ کہہ دے اگر آپ سبق یاد کریں گے تو میں آپ کو ٹوائز دوں گی، اگر آپ یہ کام بڑا خوبصورت رائٹنگ کریں گے تو میں آپ کو پلے گراؤنڈ میں لے جاؤں گی، اگر آپ بچوں کے ساتھ فرینڈلی ماحول رکھیں گے، آپ بچوں کے ساتھ دوستی بنائیں گے تو وہ بچے بھی آپ کو فرینڈ بنائیں گے اور بچے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.
تو پازیٹیو رویے سے بچوں کے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہوگی، ان کی شخصیت میں پازیٹیوٹی آئے گی، اور وہ جو پازیٹیو شخصیت ہے وہ بڑے ہو کر قوم و ملک اور ہماری اس سوسائٹی کا وہ بہت بڑا حصہ بنیں گے، وہ پازیٹیو سوچ کے ساتھ اس ملک کو آگے لے جائیں گے۔ اور لاسٹ بات میں کروں گا کہ ناظرین، کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ابھی تو بچے ہیں، پیرنٹس بھی کہتے ہیں، ٹیچر بھی کہتے ہیں ابھی بچے ہیں تو یہ ایسا ایسا ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے، یہ پہلے 3 سال بڑے اہم ہیں، انہی 3 سالوں میں ہی تو بچے کا فیوچر برائٹ ہونا ہے۔ جو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ابھی بچے ہیں، ان کو یہ بڑے ہوں گے تو سیکھ لیں گے، نہیں نہیں نہیں، یہ بات کسی نے غلط آپ کے ذہن میں ڈال دی ہے ناظرین۔ وقت بڑا اہم ہوتا ہے، ٹائمنگ۔ دیکھیں نا، کرکٹ کا پلیئر جب بالر بال پھینکتا ہے تو اس کو صحیح ٹائم پہ اگر بال کو ہٹ کرے گا تو وہ چھکا لگ جائے گا، اگر اس نے ٹائمنگ 1 سیکنڈ ایسا سلو ہو گیا، لیٹ ہو گیا، تو وہ بال وکٹوں میں آؤٹ ہو جائے گا۔ یہ ٹائمنگ ہے۔ اور وقت کا آپ یہ دیکھیں کہ ٹائمنگ، ارلی ایج میں ٹائمنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو چھوٹے پلانٹ ہے، پودا ہے، ایک پودا ہے، اس کو اگر آپ نے ڈائریکشن دینی ہے تو سامعین، اس کو ڈائریکشن دینے کے لیے آپ سمپلی اس کی ٹہنی کو دھاگے سے باندھیں گے، جس ڈائریکشن میں دھاگے کو لے جائیں گے تو وہ ٹہنی اس طرح ہو جائے گی اور وہ درخت اس سمت میں چلا جائے گا۔ اگر وہ بڑا درخت تناور بن گیا، اس کے بعد اس کے جو تنے ہیں ان کو آپ ڈائریکشن چینج نہیں کر سکتے، جو ایک دھاگے سے کر رہے تھے پھر آپ کو کلہاڑا استعمال کریں گے پھر بھی وہ ٹوٹ جائے گا، ڈائریکشن چینج نہیں کرے گا۔ اسی طرح ایک اور میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ لوہا جب گرم ہوتا ہے اور اس وقت وہ نرم ہوتا ہے، جب نرم ہوتا ہے تو جس سانچے میں ڈالیں گے، جس ڈائریکشن میں اس کو ڈال دیں گے، وہ کنورٹ ہو جائے گا۔ جب لوہے کا وہ ٹائمنگ آؤٹ ہو گئی، جب وہ سخت ہو جائے گا، گرم نہیں رہے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا، تو پھر اس کو ہتھوڑوں سے بھی ماریں گے تو نہ وہ بریک ہوگا نہ اس کی ڈائریکشن چینج ہوگی۔ تو اسی طرح ٹائمنگ جو ہے بڑا اہم رول ہے اس کا، تو ٹائمنگ کا ہمیں خاص خیال کرنا چاہیے۔ تو شروع میں بنیادی طور پر جس چیز کو بھی آپ گرپ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ایزیلی گرپ ہو جائے گی، لیکن بعد میں اگر ٹائم گزر جائے گا تو وہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی۔ اسی لیے بچوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو آپ نے یہ جو شروع کا ٹائم ہوتا ہے، پہلے 3 سال ہیں، یہ انتہائی اہم ہے۔ اس میں نے بتایا کہ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے تو آپ نے ان کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا ہے۔ وہ کانفیڈنس کیسے پیدا کرنا ہے کہ وہ آپ خوشی خوشی سکول سے گھر آئیں، ٹیچر کی خصوصیات دیکھتے ہوئے، ٹیچر کا انوائرمنٹ دیکھتے ہوئے، اپریسیشن سے اس کو داد دی ہے اور انہوں نے آنا شروع کر دیا، سکول بھی اچھا لگ رہا ہے، ٹیچر بھی پسند آ گئی، کلاس روم بھی پسند ہے، اس کے جو گروپ کے سٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی دوستی ہو گئی۔ تو پہلا کام تو یہ تھا۔ اس کے دوسرا کام میں نے کہا تھا، اگر ٹیکنیک استعمال کریں گے، بچوں کی نفسیات کے مطابق پرکشش انداز میں ان کی خصوصیات کو باہر نکال دیں گے۔ اب آپ نے دیکھیں، بچوں کو پہلے 3 سال میں ان کے اندر آپ نے کانفیڈنس دے دیا، ان کو گائیڈ لائن دے دی، ان کو بتا دیا کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصیات رکھی ہیں، تم جو ہے ہر کام کر سکتے ہو، تو وہ انشاءاللہ کرنا شروع کر دیں گے۔ اور سب سے اہم ان تمام باتوں سے ناظرین، سب سے اہم بات اب میں جو آگے کر رہا ہوں وہ ہے کہ صرف آپ نے پڑھائی اور لکھنا اور یاد کرنا نہیں ہے، آپ نے ٹیچر نے ہفتے میں 1 ویک میں 2 days جو ہے وہ رکھنے ہیں۔ ایک دن سپورٹس، گیمز اور ایتھلیٹکس کے لیے، دوسرا دن پوئمز، نیشنل سانگز، نعت، قرات، سپیچز، ڈیبیٹس کے لیے۔ تو اب آپ نے بچوں کو چھوٹی چھوٹی ننھی آپ نے نظمیں ایکشن کے ساتھ یاد کروانی ہے، ننھی سی کسی ٹاپک پہ سپیچ لکھ کے دینی ہے 5-6 لائنوں کی، وہ بچوں کو بتا کے پھر اس کو کسی LED کے ذریعے آپ جو ہے انٹرنیٹ پہ بہت سارے بچوں کی سپیچز ہوتی ہیں، وہ ان کو دکھائیں کہ اس کو کس طرح ایکشن کے ساتھ آپ نے اس کو سپیچ کرنی ہے۔ تو بچوں کو وہ سپیچ سنوائیں، وہ سپیچ یاد کروائیں، اور اس کے بعد سامعین بچوں کا کلاس میں آپس میں کمپٹیشن کروائیں، تاکہ جو بچہ اچھے ایکشن کے ساتھ وہ سپیچ کرے گا اس کو یہ پرائز دیا جائے گا، اس کو یہ کپ دیا جائے گا، اس کو یہ شیلڈ، اس کو یہ ٹرافی دی جائے گی، اس کو یہ چاکلیٹ دی جائیں گی۔
تو کلاس میں جب بچے آپس میں کمپٹیشن کر رہے ہوں گے تو اس کے بعد بچوں کو پھر سکول کے اسمبلی گراؤنڈ میں ان کو پارٹیسپیٹ کرائیں تمام سکول کے بچوں کے سامنے. پھر وہ سپیچز ہے، ملی نغمہ ہے، اس طرح کی جو ہے نا نعت ہے بچوں کی، تو وہ وہاں پر پرفارم کریں گے. ان کا کانفیڈنس بلڈ ہوگا، ان کے اندر کی شخصیت باہر آنا شروع ہو جائے گی. پھر اگر اسمبلی ہال میں بھی، سکول کے اسمبلی گراؤنڈ میں بھی بچے اچھا پرفارم کرتے ہیں تو پھر آپ ان کو باقی سکولوں کے ساتھ ان کا کمپٹیشن کروائیں. باقی سکولوں کے ساتھ کوئی ڈے فکس کریں کہ آپ کے سکول کے بچے اور ہمارے سکول کے بچے، ان کا آپس میں سپیچ کمپٹیشن ہے، ان کا ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے، تو پھر کمپٹیشن کروائیں. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سپیچ کا یا ڈیبیٹس کا اس طرح کا کمپٹیشن کرائیں بچوں کو، سیم اسی طرح کا پروسیس ایک دن یہ ہونا چاہیے، دوسرے دن جو ہے وہ سپورٹس ایکٹیویٹی، سپورٹس میں بھی اسی طرح بچوں کو آپس میں کمپٹیشن بھی کروائیں، بچوں کو گیمز میں لے کے آئیں. اس کو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کہوں گا کہ جس طرح اسٹڈی ضروری ہے، اسٹڈی اہم ہے، اس طرح گیمز بھی آئے. نہیں، میں یہ بالکل نہیں کہوں گا. میں یہ کہوں گا کہ گیمز زیادہ اہم ہے، اسٹڈی سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہ اسٹڈی کا پریکٹیکل ہے، یہ اسٹڈی کا آؤٹ پٹ ہے. وہ جو آپ نے اسٹڈی کی، یاد کر لیا چیزیں، بہت سا علم اندر لے گئے ہیں. جب تک میں نے کہا تھا کہ ہارمونیم باہر نہیں نکالے گا تو اس کی اہمیت نہیں ہے. وہ بانسری جب تک وہ باہر سر نہیں نکالے گی اہمیت نہیں ہے. تو اب یہ ایتھلیٹکس کے ذریعے، سپیچ کے ذریعے، ڈیبیٹس کے ذریعے، سپورٹس کے ذریعے اب اس کے اندر کے اپیلٹیز باہر آ رہی ہیں، باہر نکل رہی ہیں. آپ نے اس علم کو باہر نکال کے بچے کو یہ بتا دیا کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو، تمہیں ڈائریکشن مل گئی ہے، تمہارے اندر ابیلٹیز ہیں، تم کمپٹیشن کر سکتے ہو، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. دیکھو علامہ اقبال بھی تو کہتا ہے نا، علامہ اقبال نے کہا ہے حقیقتیں آشکار کر دے، صداقتیں بے حجاب کر دے، ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے آ مجھے بے نقاب کر دے. یعنی کہ جو چھپی ہوئی چیزیں اس کو باہر نکال، یہ اقبال نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کہا ہے کہ آپ کے اندر میں نے خصوصیات ڈالی ہیں، آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان میرا نائب ہے، اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے. تو اقبال نے پھر وہی کہا ہے کہ وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں، کہ وہ کیا آواز ہے، سر ہے جو اس ہارمونیم کے اندر چھپی ہوئی ہے. جب تک ہارمونیم بجے گا نہیں، اس کے سر نکلیں گے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بانسری بجے گی تو اس کی اہمیت ہوگی. تو انسان کے اندر چھپی ہوئی خصوصیات جب باہر آتی ہیں تو پھر اس کی اہمیت بڑھتی ہے. تو آپ نے 3 سال میں، ایک اچھے ٹیچر نے بچے کو ڈائریکشن دے دی، سمت دے دی، اس کو اقبال کا شاہین بنا دیا، اس کو منزل دکھا دی، اور اس کو اقبال کا وہ نوجوان جو ستاروں پہ کمند ڈالتا تھا وہ نوجوان بنا دیا. تو اتنا بڑا کام کر دیا. تو آپ نے ایک ڈائریکشن میں ڈال دیا، اور انشاءاللہ اب اسے کہیں گے اب باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ تمہیں اونچا لے کے جائے گی، تمہاری پرواز بلند ہوگی، اور وہی بچہ پرواز پہ جائے گا، وہ آگے منزل اس کی بڑھے گا. تو انشاءاللہ جو ٹیچرز، مونٹیسوری ٹیچرز، جو میں نے بتایا طریقہ، اس کی نفسیات کے مطابق ان تمام باتوں پہ عمل کر لے گی تو پھر 100% میں کہہ رہا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں کہ بچے کا فیوچر برائٹ ہوگا انشاءاللہ. اور میری یہ باتیں اگر آپ کو اچھی لگی ہیں، آپ کے دماغ میں آ رہی ہیں، تو پھر اس کو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کو آپ فارورڈ کریں، اس کو آپ شیئر کریں، اس کو آگے لے کے جائیں، تاکہ تمام ٹیچرز تک یہ باتیں پہنچیں، پیرنٹس تک پہنچیں. ان کے بچوں کا فیوچر برائٹ ہوگا تو ہمارے ملک کا فیوچر برائٹ ہوگا، کیونکہ انہی بچوں نے ہمارے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے. انہی بچوں نے کل کے، یہ آج کے جو بچے ہیں وہ کل کے معمار ہیں اس قوم کے. تو لازماً میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ میں نے اس لیے یہ باتیں بتائی ہیں جو میں نے اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے ٹیچنگ میں. تو جو باتیں میرے علم میں ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ باتیں اپنی زندگی میں آگے لوٹا دوں، لوگوں تک پہنچا دوں، تاکہ اس پہ عمل کریں اور ہمارے مستقبل بچوں کا روشن ہو جائے، اور ہمارے پاکستان کے اس قوم و ملک کے جو بچے ہیں، جن کا فیوچر جو ہے برائٹ ہوگا، تو یہ ملک کا فیوچر برائٹ ہو جائے گا. تو میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں واقعی ٹھیک ہیں اور اس طرح ٹیچر کو کرنا چاہیے تو ٹیچر ضرور اس پہ عمل کریں. تھینک یو ویری مچ.